اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی بہت اہم لیکچر ہے جو جہمی صاحب کی نظریات کو واضح کرتا ہے، تو تمام لوگ اس کو سنیں اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، کیونکہ ہینڈ رائٹنگ میری مختلف ہے اور میں اس کے بارے میں کافی بتا بھی چکا ہوں کہ میرے ہینڈ رائٹنگ عام لوگوں سے مختلف ہے۔ مکرمی و محترمی جہنوی صاحب ان علماء کا تمسخر اڑاتے ہیں جو کرامات الاولیاء کے باب میں واقعتاً غلو کرتے ہیں، یعنی ایکسٹریمزم تک پہنچ گئے ہیں اور عقلی اور شعور کے حدود یعنی لیمٹس کو باہر یعنی کراس کر جاتے ہیں، یعنی باہر نکل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے آپ داستان امیر حمزہ پڑھ رہے ہوں یا طلسم ہوش روا پڑھ رہے ہوں یا بوستان خیال پڑھ رہے ہوں۔ بوستان خیال میں صرف ایسا یہ حالت ہو جاتی ہے بعض دفعہ، کیونکہ بوستان خیال کے کچھ حصے میں نے پڑھے ہوئے تھے بچپن میں، مقبول جہانگیر صاحب نے لکھے تھے، اور طلسم ہوش ربا کے بھی حصے مقبول جہانگیر اور اے حمید وغیرہ نے لکھے تھے، تو وہ ابھی بھی مجھے یاد ہے۔ اور اس کے بعد ایڈونچرس آف امیر حمزہ انگلش میں ہے، وہ بھی میں نے پڑھی ہوئی ہے، اور طلسم ہوش ربا کا انگلش ورژن بھی آ گیا، اس کی ایک دو جلدیں بھی میں نے دیکھی ہوئی ہیں۔ اور جب میں سر سید یونیورسٹی میں ہوا کرتا تھا تو وہاں پر طلسم ہوش ربا کی کئی جلدیں تھیں، تو وہ بھی دیکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال تو لیکن جہلمی صاحب اپنے اصول یعنی پرنسپلز پر ان واقعات مبینہ کے خلاف صرف اس صورت میں کچھ کہہ سکتے ہیں جبکہ ان اکابر کی یا علماء کی یا صوفیہ کی یا اولیاء کی عبادت یعنی ورشپ کی گئی ہو۔ دعا کرنا ٹو پرے چونکہ عبادت کی ایک قسم ہے، لہذا وہ واقعات مسترد کریں گے جس میں ان کے ساتھ پرے کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ پرے جو ہے وہ ورشپ کی ایک قسم ہے، یعنی دعا جو ہے عبادت کی ایک قسم ہے۔ ٹھیک ہے، تو غیر اللہ سے اگر عبادت نہیں ہو سکتی تو دعا بھی نہیں ہو سکتی۔ یہی جہمی صاحب کا بھی یہی موقف ہے اور انہوں نے یہی کہا ہے، باقی واقعات کو وہ اپنے اصول پر مسترد نہیں کر سکتے، یعنی کہ اگر کوئی کرامت ایسی ہو جس کے خواہ وہ جس میں ہوشوا اور الف لیلہ جیسی ہو تو بھی جہنوی صاحب اس کو مسترد نہیں کر سکتے۔ ابھی دیکھیں کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جہنوی صاحب کا۔ وہ بیان کر چکے ہیں کہ اکابر کے اختیارات پر ان کو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا کس پر ہے؟ اختیارات پر نہیں بلکہ عبادات میں ہے، جس میں پرینگ بھی شامل ہے۔ وہ بتا چکے ہیں کہ بھائی جو ہے اگر اختیار ہو تب بھی، یہ جملہ ہے ان کا، اختیار ہو تب بھی، اختیار پہ ان کو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا کہتے ہیں، کیونکہ عبادات میں پرینگ یعنی کہ دعا کرنا شامل ہے، لہذا وہ زیادہ تر ان واقعات کو مسترد کر سکتے ہیں جن میں کسی ولی سے، کسی نبی سے کوئی پرے کیا گیا ہو۔ اگر نہیں کیا گیا ہے تو پھر وہ اس کو نہیں، اپنے اصول پر تو نہیں مسترد کر سکتے۔ اچھا جی، دیکھیے اب مافوق الفطرہ یعنی سپر نیچرل واقعات یعنی ایونٹس کا منشا اوریجنیٹر تو اختیار یعنی پاور آف چوائس ہے، جس پر ان کو تو جھگڑا نہیں ہے۔ اب اختیار یعنی پاور آف چوائس پر اختلاف نہیں، جھگڑا نہیں، تو استعمال اختیار پر ان کو کیا جھگڑا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک بڑا اہم ہے۔ پھر اگر ان کو استعمال اختیار پہ کوئی جھگڑا اصولاً ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ پھر کیوں ویڈیوز بنا کر جہنوی صاحب اور ان کے تلامذہ جو ہیں وہ اپنے کو توحیدی قرار دینا چاہ رہے ہیں۔ جو اختیار پر جھگڑا کرے گا وہ استعمال اختیار پہ بھی جھگڑا کرے گا، یعنی کہ جو پاور آف چوائس پر کیا کہتے ہیں جھگڑا کرے گا، وہ ایکسرسائز آف پاور آف چوائس پر بھی جھگڑا کرے گا۔ لیکن جو پاور پر ہی جھگڑا نہیں کر رہا، اختیار پر بھی جھگڑا نہیں کر رہا، وہ کس طرح پاور آف چوائس پر وہ ایکسرسائز آف پاور آف چوائس، ایکسرسائز آف پاور پر کس طرح اعتراض کر سکتا ہے؟ مجھے تو حیرت ہے کہ یہ لوگ کتنے بے اصول ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہاں وہ یہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ایسی روایات کو مسترد کر دیں، ایسے واقعات کو مسترد کر دیں جس میں کسی غیر اللہ کی، کسی ولی کی، کسی نبی کی عبادت کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ مسترد کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو توحیدی ثابت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ بالکل توحیدی نہیں ہیں اور وہ دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی ان کا اصول ہی کچھ نہیں ہے۔ شاید یہ میں کہوں برا لگے گا، لیکن یہ بات ہے کہ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ ان کا اصول اصل میں بے اصولی ہے۔ کیوں ہے؟ عدم اصول ان کا اصول ہے۔ اگر آپ یہ بات میری بات سمجھتے ہیں تو آپ کو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ جہلمی صاحب کیونکہ صرف ان واقعات کو مسترد کر سکتے ہیں اپنے اصول پر جس میں کسی بھی ولی یا نبی سے دعا کی گئی ہو، کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت کی گئی ہو، تو وہ جنرل ٹرمس میں عبادت کی گئی ہو۔
جس میں عبادت نہ کی گئی ہو. ظاہر ہے کہ جو لوگ ایکسٹریمزم پہ چلے گئے ہیں وہ کیا کہیں گے کہ غیر اللہ سے دعا جو ہے وہ عبادت میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بحث شروع ہو جائے گی. لیکن میں جیلنی صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ تو اپنے اصول پر قائم رہیں. وہ مذاق اڑا رہے ہیں اور اس طرح مذاق اڑا رہے ہیں جیسے بڑے توحیدی ہیں. اصولی طور پہ تو ان کا منی گاڈز اور کریٹڈ گاڈز کا عقیدہ رکھنے والے، انکارنیشن پر تکفیر نہ کرنے والے، اور یہ کہنے والے کہ باری تعالیٰ انسان کو یا انسان کی صفات کو اپنی صفات میں شامل کر لے گا، یہ جو ہے نا، یہ اس کے بعد کو اگر کوئی ان کو توحیدی سمجھتا ہے نا تو پھر یہ اس کا ذہنی ایسا ہی ہے جیسے کوئی ہنود میں سے بعض لوگ جو ہیں تعدد الہیہ کے قائل ہیں، مگر کیونکہ الہ ذاتی کو ایک مانتے ہیں لہذا اپنے کو توحیدی سمجھ جاتے ہیں. ہیناتھزم کے قائل کہ وہ بظاہر کئی خداؤں کے، گاڈز کے، الہیہ کے قائل ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک خدا کو کیا کہتے ہیں الہ ذاتی مانتے ہیں اور ایک ہی کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، باقیوں کو کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ ہیناتھزم ہے، تو وہ بھی اپنے کو توحیدی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایسی توحید تو پھر بہت مل جاتی ہے. والسلام.